وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے ساتھ جڑا ایک انتہائی اہم قدم جو ہماری ریاست کے چوتھے ستون کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت اہم اور مثبت پیش رفت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کرونا نے دنیا بھر میں ایک شدید ترین لہر کی شکل اختیار کرتے ہوئے تباہیاں پھیلائیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، بہت سارے آپ کے ہمارے ارد گرد بسنے والے پیارے جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئے، لیکن کرونا کی جو پہلی لہر اور دوسری لہر کے ساتھ جڑے جو صحافی حضرات تھے، ان کو نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ حکومت پنجاب نے ان کرونا وکٹمز کو شہداء کا درجہ دیا اور ان کو کمپنسیشن کی جو بیسٹ پاسبل پیکج ایک شہید کے لیے تھا، وہی ہم نے صحافتی برادری کے اندر جو اس محاذ پہ ہمارے سب سے اہم ترین سپاہی ہیں ان کے لیے وہ تمام پیکج جو ہیں وہ فراہم کیے گئے۔ ہم اس بات پہ پرعزم ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرونا کے محاذ پہ اس وقت تک حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ اس محاذ کا جو فرنٹ لائن آف ڈیفنس ہے، وہ جہاں ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور طبی عملہ ہے، وہاں ان کی کاوشوں کو، ان کی سروسز کو پروموٹ کرنے والے، ان کی خدمات کو اجاگر کرنے والے اور اس مرض کے ساتھ جڑے جو حفاظتی تدابیر اور اویئرنیس اور اس کی خطرناک جو نتائج ہیں اس سے آگاہ کرنے والا جو سب سے اہم سپاہی ہے وہ صحافی ہے۔ اور آج ہم یہ سفر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے صحافیوں کو کرونا سے فری رکھنے کے لیے، کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کیا۔ اس کا آغاز لاہور پریس کلب سے ہوا، پھر گوجرانوالہ پریس کلب، سیالکوٹ پریس کلب، پنڈی پریس کلب، فیصل آباد پریس کلب اور اس کے ساتھ جڑے دیگر پریس کلبز میں یہ ویکسینیشن پروسیس جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان کو محفوظ بنانا معاشرے کی تکالیف سے نجات کا سب سے آسان ترین اقدام ہے، کیونکہ آپ کا صحت مند رہنا اس معاشرے کے صحت مند ماحول کی نوید ہے، اور آپ کا اور آپ کے عزیز و اقارب کا صحت مند رہ کے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا جمہوریت کی مضبوطی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، حکومت اور کارکنان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے صحافی برادری کے ساتھ جڑے جتنے بھی کارکنان ہیں، کوئی کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی فوٹوگرافر ہے، کوئی او بی وین میں بیٹھا ہے، کوئی لائٹ مین ہے، کوئی کیبل لے کے چل رہا ہے، یہ وہ سارے اس میڈیا انڈسٹری کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ انڈسٹری اس وقت تک فعال کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک یہ سارے چمکتے دمکتے روشن ستارے جو ہیں وہ اپنی روشنی جو ہے اس معاشرے کی پسماندگی، غربت، افلاس، بے روزگاری، مہنگائی اور اس کے ساتھ جڑے دیگر چیلنجز کو اوور کم کرنے میں وہ اپنی توانائیاں جب تک صرف نہیں کرتے۔ آج چونکہ فیصل آباد میں ہم آئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل آباد میں آئیں، فیصل آباد جو ایک پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی انڈسٹری کے ساتھ جڑے جو اچھی خبریں ہیں وہ آپ سے ہم شیئر نہ کریں۔ یہاں پہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو گندگی اور تعفن پھیلا بدقسمتی سے، اس کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، تو آج ہم
کارکردگی کی نہیں، آج ہم جو ہے وہ ماحول میں بہتری اور انڈسٹری کے اندر لائے گئے جو حکومتی اقدامات ہیں، وہاں جو اچھی خبریں ہیں، جو ایک روشن ترقی یافتہ خوشحال پاکستان جس کی بنیاد وزیر اعظم نے رکھ دی ہے، اور تمام جو ہمارے معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت جو ہے اس کا پھل لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے، آج سے 4 سال پہلے ہماری حکومت کے آنے سے 1 سال پہلے تک کا بھی جو انڈسٹری کی صورتحال ہے، وہ فیصل آباد کا ان ملوں میں کام کرنے والا اس کا شہری جو ہے وہ تمام تر اس کی زبو حالی، بد حالی، تباہ حالی کی جو ہے وہ داستان جو ہے اس کا وٹنس ہے۔ عینی شاہد ہیں آپ کہ کس طرح ٹارگٹ کر کے فیصل آباد کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، کیسے جو ہے وہ غریب کے گھر کا چولہا بجھایا گیا، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جس ملک کے کارخانے چلتے ہیں، جہاں کی انڈسٹری چلتی ہے، وہاں محنت کش مزدور اور غریب کے گھر کا چولہا چلتا ہے، اور جب غریب کے گھر میں اس کو ہر طرح کی آسائش، سہولت اور مالی فراوانی دستیاب ہوتی ہے تو پھر وہاں اس معاشرے کے اندر وہ حقیقی تبدیلی آتی ہے جس کا وعدہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے کیا ہے۔ آج جو ہے ماشاءاللہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری ہو، آپ کی سیالکوٹ کی انڈسٹری ہو، گوجرانوالہ کی انڈسٹری ہو، غرض کے پاکستان بھر کی کاٹیج انڈسٹری اور اوورآل ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ پورے جوبن پہ ہے، اور جس طرح سے فعال ہوئی ہے اور بحال ہوئی ہے، اس کا سہرا جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں کے سر جاتا ہے، کیونکہ جہاں ہم نے فیصل آباد کے اندر صنعتی شعبوں میں جو ریلیف دیا وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ فنانس کمیٹی کو ہیڈ کرنے والے آج میرے بھائی فیض اللہ کموکا صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اکنامک ریفارمز کے ساتھ جڑا ریلیف پروگرام، وہ آپ کی الیکٹریسٹی سیکٹر میں ہو، وہ آپ کے گیس سیکٹر میں ہو، وہ آپ کے دیگر ٹیکسز کی مد میں ہو، وہ آپ کی جی ایس ٹی کی مد میں ہو، وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، ون ونڈو آپریشن ہو، ایف بی آر کے انیشیٹوز ہوں، غرض کے ہر وہ قدم جو صنعت کی بحالی اور بہتری کے لیے تھا وہ ہم نے اٹھایا، اور آج وزیر اعظم کا چہرہ کھل کے مسکراہٹ میں تبدیل ہوا ہے کہ وہ اپنی ان کاوشوں کا پھل اور ثمر جو ہے وہ گراؤنڈ پہ دکھائی دیتا ہے اور نظر آتا ہے۔ لیکن ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔ پہلے مرحلے میں یہ ریوائیول تھی، اس کے بعد کنٹینیوٹی اور پھر سسٹینیبلٹی۔ ہم نے ان کامیابیوں کو کنٹینیو رکھنا ہے، اگلے 2 سال ان کو ہم نے بڑھانا ہے اور پھر سسٹین کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی جو وزیر اعظم نے 44,000 بلین کے ریونیو کی کلیکشن کے حوالے سے ٹویٹ کے ذریعے خوشخبری دی، شاباش دی، یہ عوام دوست پالیسیز کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ٹیکسز کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ کا پیسہ جو ہے اس کا عمران خان اور ان کی ٹیم، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اس کے حقیقی امین بن کے آپ کی پائی پائی کے محافظ ہیں۔ جو پیسہ ٹیکس پیئر کا حکومتی خزانے میں آتا ہے اس کا پیرا جو ہے وزیر اعظم خود دے رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی آپ کی جمع پونجی اور ٹیکس کے ذریعے قوم کو دیا گیا ایک بھی روپیہ جو ہے اس کو مس مینیج ہم نہیں ہونے دے رہے، اور جہاں حکومت پنجاب نے
یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہمارا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے بجٹ کا، دوسری طرف غیر ترقیاتی پیکیج ہے۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ ہوا کہ حکومت نے آسٹریلٹی ڈرائیو اور غیر ترقیاتی اخراجات کے ذریعے 70 ارب روپیہ بچایا، جو اس سے پہلے نئی گاڑیاں خریدنے پہ خرچ ہوتا تھا یا بین الاقوامی وزٹس پہ وہ پیسے خرچ ہوتے تھے۔ 70 ارب روپے کی کثیر رقم جو ہے وہ آسٹیریٹی ڈرائیو سے بچا کے حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں انڈکٹ کی ہے، جس کا مقصد آپ کے لیے سڑکیں بنانا ہے، جس کا مقصد آپ کے لیے ہاسپٹل بنانا ہے، آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اور یہ وہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو ہم آسٹیریٹی ڈرائیو سے جو سیو کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، وہاں پہ آپ کے میگا انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں، وہاں آپ کو لائیولی سے لے کے پارک سے لے کے اسپورٹس سے جڑا ہوا کلچرل، کیونکہ کلچر منسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں اس بات پہ خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اگر کسی ضلع کے اندر یکساں ترقی جس کا وعدہ عمران خان نے کیا ہے وہ اویلیبل ہے، اور جو آپ کا سب سے زیادہ انصاف اور احتساب وزیر اعظم نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو ترقی یافتہ شہر ہے سارا سرمایہ وسائل اور حکومتی فنڈ جو ہیں ان کی ترقی میں جھونک دیے جائیں اور جو پسماندہ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ پاورٹی سکور انڈیکس کی بنیاد پہ حکومت پنجاب نے اپنا ترجیحی بجٹ بنایا، جس ضلع کا پاورٹی سکور انڈیکس جس طرح سے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوگا اسی طرح اس کی جو ہے وہ ترقیاتی اسکیم میں بجٹ کے اندر اینول ڈیولپمنٹ پلان میں وہ ضلع کا حصہ ہوگا۔ لہٰذا اس سے زیادہ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ جو سیاست کے اندر گندگی بکھیرنے والے عناصر تھے، جنہوں نے یہاں نانا جی کی دکان سمجھ کے فیصل آباد کو لوٹا، جن کے درباریوں اور حواریوں نے یہاں پہ جس طرح سرکاری زمینوں پہ ہاتھ صاف کیے، قبضے کیے اور گٹھ جوڑ کر کے سرکاری اراضی کو عوام کے مفاد کی بجائے ان کمرشل ایریاز کو، کمرشل اراضی کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے بندر بانٹ کی اور ریوڑیوں کی طرح یہاں کی قیمتی اراضی جو ہے اس کو بانٹا اور قبضے کیے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں اس وقت ضلع سبحانی کے چرنوں میں بیٹھے وہاں لندن کے اندر ان کی خدمت گزاری اور پاؤں دبانے میں مصروف عمل ہیں۔ جو یہاں موجود ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو ڈرا دھمکا کے پریشرائز نہیں کیا جا سکتا اور نہ بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گی انتظامیہ کو، جنہوں نے یہاں سیاسی گدھوں سے اور وہ سیاسی جونکیں جنہوں نے یہاں دیمک کی طرح سیاسی نظام کو چاٹا اور شہد سمجھ کے چاٹا، اور یہاں اس ضلع کی، اس ریجن کی جو ترقی تھی اس کی بجائے اپنے اپنے اثاثوں میں ترقی کی، ان کے قبضے سے 6000 ایکڑ سے زائد جو ہے زرعی اور کمرشل اراضی واگزار کرائی گئی۔ یہ ہمارے جرأت مند اور بہادر سپوت جو انتظامیہ میں کام کر رہے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اگر اوپر لیڈرشپ جو ہے ان کو یہ کہے گی کہ آپ نے لوٹ کھسوٹ کرنی ہے، کروانی ہے، ہمارے لیے مال پانی اکٹھا کرنا ہے، تو وہ نیچے اس کے اثرات اسی طرح سے نظر آئیں گے۔
اگر اوپر بیٹھی قیادت ان سے یہ کہے گی کہ جس نے لوٹا ہے اس سے واگزار کراؤ اور عوامی مفاد میں ان منصوبوں کو شروع کرو، تو پھر آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کی ویژنری روڈ میپ کے اندر حصے دار بنتی ہے، امپلیمنٹ کرتی ہے اور حکومتی پالیسیز کو عوامی مفاد میں لا کے بہتر نتائج کی کوشش کرتی ہے۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ فیصل آباد ہمارا انتہائی اہم جو ہے وہ ریجن ہے، اس ریجن کے اندر ہمارا ورکر جو ہے اس نے پارٹی کو بے پناہ محبت دی ہے، اس نے پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے یہاں اکثریت سیٹیں پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہیں۔ جو میرا ورکر، جو پارٹی کا میرا کارکن اس وقت جو ہے وہ کسی وجہ سے اس ٹیم ورک کے اندر، مین اسٹریم امپلیمنٹیشن کے اندر نظر انداز ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ اس کارکن کا جو جائز حق ہے اس کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور جو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں گے، اور کموکا صاحب کی قیادت میں جو یہاں فیصل آباد کی ہماری باقی لیڈرشپ ہے، ہمارے جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز یہاں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری طاقت ہیں، اور ان کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، اور انشاءاللہ کارکنان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے ہم پرعزم ہیں، اور کارکنان کی طاقت سے یہ حکومت جو ہے وہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہوگی، کیونکہ فیصل آباد کے اندر جو ترقی اور خوشحالی جس کا خواب وہ صنعت کار ہو، وہ زرعی شعبے کے ساتھ جڑا ہمارا عام کاشتکار ہو، حکومت کی ایگریکلچر پالیسی، صنعتی پالیسی، محنت کش مزدور کے ساتھ جڑی لیبر پالیسی، ہیلتھ پالیسی، کوالٹی ایجوکیشن جو دینے کا عزم لے کے ہم چلے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن کی پالیسی، اور غرض کے سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا جو حقیقی خواب وزیر اعظم کے ذہن میں ہے، جو خاکہ انہوں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا ہے کہ پاکستان کو اگلے 2 سال انشاءاللہ اس ریاست مدینہ کے حد و حال کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کچھ انڈسٹری کے حوالے سے کموکا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جو پیکج اب تک دیے گئے ہیں ان پیکجز میں الیکٹریسٹی، گیس آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ سبسیڈائز کر کے ہم نے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو آٹومیشن ہوئی ہے ایف بی آر میں، اس سے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکا گیا ہے۔ جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی، آٹومیشن ہوگی، تو افراد کی انٹرفیرنس انسپیکٹر لیس رجیم کے ذریعے صرف اور صرف آٹومیشن پہ جا کے ہم بہت سارے جو انسانی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں ان کو روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریڈرز کا جو ابھی تک کا جو ہمارے ہاں پیڈنسیز تھی، ان کے بلز تھے، ان کو ہم نے کلیئر کیا ہے اور ان کو ریلیف دیے ہیں۔ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے ان کو انگیج کیا ہے۔ جو آپ کا احساس پروگرام کے علاوہ چیپ لونز جو 15% ایس ایم ایز کی کے لیے آپ نے الوکیٹ کر دی ہیں، یعنی جو چھوٹی انڈسٹریاں ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی انیشیٹو آتا تھا، بڑا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بینک سے وہ لون لے لیتا تھا، تو چھوٹا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ منہ تکتا رہ جاتا تھا۔ کاٹیج انڈسٹری کا جو وینڈرز تھے ان تک وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ ایلوکیشن کر دی گئی ہے کہ 15% جو اس کا شیئر ہے وہ ہر حال میں چھوٹے انڈسٹریلسٹ جس میں کاٹیج انڈسٹری ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کے لیے مختص کیا جائے گا۔ تو میں یہ آج کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ جڑا
ایک وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا قومی صحت کارڈ کا، اس قومی صحت کارڈ کے ہمارے جو فیصل آباد کے اندر بینیفیشریز ہیں، اور جس طرح سے ہماری ان 6 تحصیلوں کے اندر ہمارا یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے فیصل آباد کا یہ مستفید ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ میں آپ کی صحت کا محافظ بنوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کی کمٹمنٹ کو عملی تعبیر دی ہے، اور قومی صحت کارڈ کے ذریعے یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اندر ہمارے جو فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، جو عام شہری ہیں، غرض کے ہر کوئی جو ہے وہ کارڈ ہولڈر بننے جا رہا ہے۔ اور پہلے مرحلے میں جون تک یہ سائی وال ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن جس کا وزیر اعظم افتتاح کر کے آئے ہیں، دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 31 دسمبر تک پورے پاکستان کو قومی صحت کارڈ کے ذریعے آپ کی صحت کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو ہر حال میں ایڈریس کریں گے، اور آپ کے پاس وہ قومی صحت کارڈ پہنچے گا۔ اور جو کسان کارڈ ہمارا آیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نون لیگ کی باقیات بیٹھی ہوں گی اس پریس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے، اور ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے نہ جا سکے، تو یہ بھی ایک ٹارگیٹڈ جو روایتی اس حکومت کو فیل کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ یہ اس پریس کانفرنس کو فیل کرنے کی طرف بھی وہی کارستانیہ کار فرما ہیں۔ وہ گند پھیلانے والے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی صفائی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا کوئی نہ کوئی چہیتا بیٹھا یہ کارستانی کر رہا ہے، تو وہ سن لے کہ آپ اس کو آف کریں یا آن کریں، ہر حال میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور یہ پریس کانفرنس ہونی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کسان کارڈ کا میں آپ سے شیئر کر رہی تھی، کسان کون ہے؟ جو آپ کا 12 ایکڑ سے نیچے تک کی آمدن رکھنے والا عام کاشتکار کسان جو پس رہا تھا، جس کے پاس اب اس کو اپنی محنت کا صلہ نہیں مل رہا تھا، تو الحمدللہ وزیر اعظم کے حکم پہ جو نئی زرعی پالیسی آئی ہے، اس زرعی پالیسی کے اندر ہم نے انشور کر دیا کہ کسان کو اس کا ڈیجیٹلائز ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ایک بنیادی حق اب کوئی اس کو چوری نہیں کر سکے گا، اور اس کو الٹیمیٹلی کسان کی جیبوں میں جو پیسہ آئے گا آپ وہ سمجھیں کہ وہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی، اور خاص طور پہ رورل ایریا کے اندر، دیہات کے اندر ہم وہ اینٹیں رکھنے جا رہے ہیں ترقی کی، وہ کارڈ نہیں، وہ آپ کی خوشحالی کی بنیاد رکھی نہیں جا رہی ہے حکومت۔ ایک طرف صنعت کو اور دوسری طرف زراعت کو ترقی دے کے دونوں پہیے جو معیشت کے ہیں ان کو یکساں چلانا جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہی وہ وجہ ہے کہ معیشت کی گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے پھلتا پھولتا ترقی یافتہ خوشحال پاکستان جو ہے وہ پوری قوم کو نصیب ہو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آخر میں جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ، آج ہم جرنلسٹوں کے لیے ویکسینیشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہماری وکلاء حضرات ہیں کچہری کے اندر اور اوورال بار کے ساتھ ہم کوارڈینیٹ کر کے ان کو ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے جو محنت کش مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم فیکٹریوں کی سطح پہ جا کے ویکسینیٹ کر رہے ہیں، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئیں بلکہ ان فیکٹریوں میں فری ویکسینیشن ہم شروع کر کے اس ورکر کی جان کا تحفظ یقینی بنانے جا رہے ہیں۔ اور یہ تمام وہ اقدامات جو ہیں وہ آپ کی بہتری کے ہیں۔ جو ہم سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں تبدیلی کدھر ہے، ان کو شیشہ ضرور دکھایا کریں کہ تبدیلی جو ہے وہ صرف کہنے سے نہیں، عمل سے آتی ہے، اور عمل حکومتی پالیسیوں کے ذریعے نچلی سطح پہ ٹرانسفر ہوتا ہے،
اور इंशाअल्लाह ये मुस्बत तब्दीली का जो अमल है ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और फैसलाबाद हो या उसके साथ जुड़े जितने भी हमारे दीगर अजला और रीजन्स हैं, उनको हम हर हाल में सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, हर तरह के हकूक़ की ज़मानत देंगे। और आपका जो इस हुकूमत पे एतमाद है उसमें हम सुरखरू होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी।